اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کی تاریخ اور یہودی سازشیں۔ 10ویں ہجری نبوی میں 27ویں رجب شب دوشنبے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی، پھر 7ویں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم عشر کی سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے معراج کی فوراً بعد ترتیب تصدیق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ مسجد اقصی کی عظمت۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ دین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبیلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صغرا سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف ان کی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 کلومیٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں، جو 1 باب رحمت، نمبر 2 باب حطہ، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب غاغا، نمبر 5 باب ناظر، نمبر 6 باب حدید، نمبر 7 قطانبین، نمبر 8 باب سلسلہ، نمبر 9 باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ گنبد صغرا مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 58 ہجری مطابق 688 میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 عیسوی مطابق 691 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صغرا کو مسجد صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔
اسی صحرا کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والی 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 14 عیسوی کے مطابق 636 ہجری میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صغیرہ گنبد صغیرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری کے مطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کی فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے حکمرانی کے 7 سال کی محصل ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزاریہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 ہجری کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمارت اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور ہر کے گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر منیر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہے نے اسرائیلی حکومت کے خیمہ پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب میں مشرق سمیت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار منبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہین کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسلم قبرستان مسجد صغیرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان ہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ جبل زیتون یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹا اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کی یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیح کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المبگی، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصغریٰ ہے۔ حرم کی چاروں طرف سے حجرہ ہے۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں مشہور مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر مدفون ہے۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیرود کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کے نقش و نقاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد وزن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر سبت ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اسی زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت العیل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ 1988 قبل مسیح میں طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمے عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 80,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ کتاب تواریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس 2 تواریخ
حرم پہ کیا گزری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصیر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کر ڈیر کر دیا۔ بخت نصیر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت سپاہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین معارض العظم شاہ ایران بابل پر فتیاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 158 قبل ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت گدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش عین بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 ہجری میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلائے وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا دیا۔ 3 صدی بعد حالات بدلے۔ 312 ہجری میں شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تعدیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومیہ الکبریٰ کی ستوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حرم اسلامی دور میں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم صفر 19 نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔